أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. یقیناً اللہ تبارک و تعالی کسی بھی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتے، چاہے وہ مکھی کی ہو یا اس سے بھی زیادہ ہلکی چیز کی ہو. بلا شبہ ایمان والے وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور بلا شبہ کافر تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کیا مراد لی ہے. اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے بہت سوں کو راہیاب کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کرتے ہیں. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، وہی لوگ خسارے والے ہیں. قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا. ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
خنزیر کے گوشت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسرے کو پکارتے ہیں، اگر وہ لوگ سارے کے سارے بھی ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی وہ لوگ پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھڑی کا ذکر کیا۔ تو اس طریقے سے مختلف آیات کے اندر کہیں پر خنزیر کا ذکر، کہیں پر مکھی کا، کہیں مچھر کا، اور کہیں پر مکڑی کا ذکر، کہیں مکڑی کے جالے کا ذکر، مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو بیان کیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے پہلے والی آیات کے اندر مشرکین کو اور کفار کو قرآن کریم نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم اسی جیسے کلام کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی طرح کوئی صورت بنا کر لاؤ، لیکن وہ اس کے پیش کرنے سے عاجز آ گئے تھے۔ اب جب انسان عاجز آ جاتا ہے اور اس سے کوئی بات بن نہیں پڑ پاتی تو انسان کی عادت اور فطرت یہ ہے، اس کی طبیعت یہ ہے کہ وہ خاموش نہیں رہتا بلکہ کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کفار اور مشرکین سے کوئی صورت نہ بن پائی تو وہ لوگ خاموش رہنے کے بجائے قرآن کریم کی مختلف آیات پر جن میں کمتر اور چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا ذکر تھا، ان آیات کو لے کر کے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اعلیٰ ہے، عظیم ہے، لیکن اس کے کلام کے اندر یہ خنزیر، مکھڑی اور مچھر کا تذکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس کی شان کے مناسب نہیں۔ جب اس کلام کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا بلکہ مخلوق کا کلام ہے، انسان کی بات ہے۔ انہوں نے جب اس طریقے سے اعتراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انہی کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکھی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز ہو، اس طرح کی مثالیں بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پیدا کیا تو اب اس کو اس مثال میں بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی سے شرماتے اور رکنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کی بے بسی کو اور ان کے غیر مختار ہونے کو سمجھانے کے لیے ان ہلکی اور ذلیل چیزوں کو مثال میں سمجھایا ہے، اور ان کا یہ اعتراض کرنا بے محل ہے، اس لیے کہ جو بھی مثال دی جاتی ہے وہ مضمون کے حساب سے، مضمون کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کی اور ان کے جو معبودان باطلہ تھے ان کی بے بسی کو سمجھانے کے لیے ان چیزوں کو بیان کیا کہ جس طریقے سے مکھی یہ بہت ہی اپنے محتاج ہے، اور اسی طریقے سے مکھڑی جو اس کا جالا ہوتا ہے بہت کمزور، اسی طریقے سے ان کے معبودان باطلہ ہے۔ اب مثال بیان کرنے کے اندر جو بات کرنے والا، مثال دینے والا آدمی ہوتا ہے، اس کی حالت کا اور اس کی حیثیت کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ جو مضمون چل رہا ہے، جس ٹاپک پر بات چل رہی ہے اس کے مطابق مثال دی جائے گی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب چونکہ ان کی کمزوری اور ان کی حقارت کو سمجھانا تھا، اسی لیے ان چیزوں کی مثال دی گئی ہے، اور ان چیزوں کا اس موقع پر مثال کے طور پر بیان کرنا برمحل ہے، صحیح جگہ پر اس مثال کو دیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
بعوضۃ فما فوقها، مکھی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز ہو یا اس سے زیادہ آگے والی چیز ہو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ مکھی کی جو سائز ہوتی ہے اس سائز میں مکھی کے برابر ہو یا مکھی سے بڑی سائز کی ہو۔ مثال جب دینی پڑے گی تو موقع کے حساب سے دی جائے گی، اب سائز کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے۔ دوسرا معنی یہ ہے ذلت کے اندر، حقارت کے اندر اور کمزور ہونے کے اندر، چاہے مکھی کی طرح کمزور رہے یا اس سے بھی اور زیادہ گرا ہوا رہے، کمزور رہے، جب اگر مثال دینی پڑیں گی تو اس کو دینے میں اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ بات فرمائی گئی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مختلف آیات کے اندر مکھی، مچھر اور خنزیر اس طرح کی مخلوقات کا تذکرہ کر کے ایک اور حکمت اس کے اندر یہ کار فرما ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اب جو ایمان والا ہوگا، اللہ کو سچا ماننے والا ہوگا، وہ تو ان مثالوں کو سن کر کے اس بات کو سمجھ جائے گا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں یہ صحیح ہے، برحق ہے۔ اور جو کافر ہوگا، جو نہیں ماننے والا ہوگا، منکر ہوگا، وہ ان مثالوں کو سن کر کے وہ یہ کہے گا کہ ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ کی اس سے کیا مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے فرما دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ جب مومن اس کو مانتا ہے تو اس کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے، لیکن جو منکر انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیوں اور کیا کے سوالات میں پڑھ کر کے وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساروں کو ان مثالوں سے اور اس کلام کے ذریعے سے راہ راست بھی دکھاتے ہیں، اور انکار کرنے والے، ہٹ دھرمی کرنے والوں کو اسی کلام کے ذریعے سے گمراہی میں بھی ڈال دیتا ہے۔ جتنی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، آدمی جب ایک آیت کا انکار کرے گا تو ایک گمراہی اس کے حق میں آئے گی، دوسری آیت کا انکار کرے گا تو دوسری گمراہی اس کے حق میں آئے گی۔ اس طریقے سے جتنی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی جائیں گی اور منکر ان نازل ہونے والی ہر آیت کا انکار کرتا جائے گا، تو اس ایک ایک آیت کے بدلے میں ایک ایک گمراہی اس کے حق میں لکھی جاتی رہے گی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ منکرین کو اس کلام کے ذریعے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے فاسقوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فسق کے معنی ہے نکل جانا اور خارج ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے نکل جانا، اپنی منمانی زندگی گزارنے لگنا، اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اور فسق اللہ کی اطاعت سے نکل جانا یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہ کفر اور انکار کر بیٹھے تو یہ بھی فاسق کہلائے گا، یا پھر عملی نافرمانی کرے، اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کے جو احکامات ہیں اس پر اپنی زندگی کو نہ چلائے، تو اس آدمی کو بھی فاسق کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آگے فاسقین جو فاسق ہوں گے ان کی 3 چیزوں کو بیان فرمایا۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، مضبوط عہد کو توڑتے ہیں۔ عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو وہ عہد مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الست کے اندر لیا تھا، ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا بھلا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہے، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو یہ عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، اور جب دنیا کے اندر آئے تو پھر اس کو بھول گئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو وہ عہد یاد ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہوا ہی نہیں، اگر ہوتا تو ہم کو یاد ہوتا۔ اب بتائیے، پچھلے مہینے آج جو تاریخ ہے، مثال کے طور پر لے لیجئے 26 تاریخ ہے، جنوری کی 26 تاریخ کو
ہم نے ناشتے کے اندر کیا کھایا تھا یاد نہیں ہے، پچھلے ہفتے ہم نے اتوار کو کیا کھایا تھا یاد نہیں ہے۔ تو جب ہماری یادداشت اتنی زیادہ کمزور ہے اور پچھلے ہفتے کی بات یاد نہیں، تو اتنا پہلے زمانے ہونے والا عہد یاد رہنا ضروری نہیں، لیکن جو چیز یاد نہ ہو وہ نہیں ہوا ہے ایسی بات نہیں۔ اگر آپ کو پچھلے مہینے آپ نے کیا کھایا تھا وہ یاد نہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے مہینے کچھ کھایا ہی نہیں تھا، آپ نے کھایا ہے لیکن بھول گئے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے وہ عہد تو ہوا ہے، اللہ نے ساری روحوں سے لیا ہے، لیکن آپ کو یاد نہیں۔ اب مختلف چیزیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے نام آپ کو یاد ہے، جیسے کہ یہ قلم ہے، یہ قرآن ہے، یہ رحال ہے، یہ فون ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو کسی نہ کسی نے بتائی ہے، اماں نے بتائی ہے، ابا نے بتایا ہے، دادا نے بتایا ہے، بچوں کو بچپن سے سکھلایا گیا ہے، لیکن اس کو قلم کہا جاتا ہے۔ اس کو قلم کہنا ابا نے بتایا، امی نے بتایا، یاد نہیں ہے، رات میں بتایا، دن میں بتایا، یاد نہیں۔ تو اسی طریقے سے لیکن جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انسانوں کی یادداشت بڑی مضبوط رکھی ہے، بہت سارے ایسے لوگ انسانوں کے اندر گزرے ہیں جن کو الست کے اندر ہونے والا عہد یاد ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو الست کے اندر ہم سے عہد لیا ہے مجھے یاد ہے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے بہت سارے اولیاء اس امت کے اندر ایسے گزرے ہیں جن کو وہ عہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام الست میں لیا تھا وہ ان کو یاد تھا۔ تو جن انسانوں کو، جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی یادداشت دی، ان کی یادداشت عمدہ ہے، ان کو وہ عہد یاد تھا، اور جن کی یادداشت اور ان کا حافظہ کمزور ہے وہ لوگ اس عہد کو بھول گئے۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر عہد سے ایک تو عہد الست مراد ہو سکتا ہے، اور مفسرین کی دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پر عہد سے مراد کلمے والا عہد ہے، کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ اس پڑھنے کے ذریعے سے اللہ سے اس بات کا عہد کر رہا ہے کہ میں آپ کو ہی اپنا رب اور اپنا پروردگار مانتا ہوں، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، اور محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے اس بات کا عہد کر رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلاؤں گا۔ اب جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چھوڑ کر کے دوسروں کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ بھی اس آیت کے ضمن میں عہد کے توڑنے والوں میں شامل ہوگا۔ تو فاسقین کی پہلی چیز اللہ نے یہ بتائی کہ جو مضبوط عہد تھا اس کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسری چیز ان کے متعلق یہ بتائی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ تعالیٰ نے جس کے جوڑنے کا حکم فرمایا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا حکم، پیغمبروں کے ساتھ رشتے کے قائم کرنے کا حکم، کتابوں کے ساتھ مضبوط رشتے کا حکم، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے ساتھ رشتے جوڑنے کا حکم۔ تو اب جو فاسق آدمی ہوگا اللہ سے رشتے کو توڑے گا اور پیغمبروں کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو توڑ دے گا، منکر ہو جائے گا، کتابوں کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے ساتھ جو رشتہ ہونا چاہیے اس کو توڑے گا، رشتہ داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہونی چاہیے اس کو ختم کرے گا۔ الغرض فاسق کی یہ دوسری علامت بیان فرمائی۔ اور تیسری چیز اللہ نے اس کے متعلق یہ فرمائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد مچاتا ہے، کفر کر کے، اللہ کا انکار کر کے، زنا، چوری، ڈکیتی اور اس جیسے بہت سارے گناہ کرنے کے ذریعے سے زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، ایسے ہی لوگ ہیں جو خسارے کے اندر رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو منافق فاسقین کی اور منافقین کی جو صفات قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے، ہم سب کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، پاک صاف رکھے، ایمان کامل نصیب فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ درس انشاءاللہ 12 مارچ کو ہوگا۔